السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرد کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی اینک۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ انسان اپنی اصل سے جدا ہو چکا ہے اور پھر اپنی اصل کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا تھا، کیا ہے اور کیسے پلٹے گا۔ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ جیسے پہلے خود شناسی ٹاپک پہ میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، جس میں نے بتایا ہے کہ ہماری اصل جو ہے وہ ہے روح، اور یہ روح وہ ہے جو روز ازل آدم میں پھونکی گئی تھی، جس کو جن و ملائک سے سجدہ کروایا گیا تھا۔ پھر ہم وہ اپنی اصل کو کھو چکے ہیں، پھر ہم لفظ کے پجاری بن گئے ہیں اور دنیاوی چکروں میں الجھ کے رہ گئے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہی بنیں جو تھے پہلے، تو یہ کیسے بنیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک آم کا پیڑ تھا، اس پہ بہت سارے آم لگے ہوئے تھے جو پک چکے تھے۔ اس میں سے ایک آم ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے، اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں تو جدا ہو گیا ہوں پودے سے، اور میرے جو ساتھی ہیں وہ سارے تو پودے کے ساتھ ہیں، میں ایک جو ہوں وہ الگ ہو گیا۔ تو اس چیز پہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ وہ عام سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میں اب جدا ہو گیا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ تو آم کا پودا اس کو تسلی دیتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تم جدا نہیں ہو گئے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے اندر ہوں، پورے کا پورا تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے اندر موجود ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے جھوٹیاں تسلیاں دیتے ہو، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے اندر ہو، میرے ساتھ ہو؟ میں تو جدا ہو چکا ہوں، مجھے اپنے ساتھ پھر سے لگاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اگر کوئی تمہیں ایڈجسٹ کروں بھی اپنے ساتھ، تو وہ پہلے والی بات اب نہیں بنے گی۔ مجھ سے جدا تم ہو چکے ہو، لیکن تم خود کو اکیلا نہ سمجھو، میں پورا پورا تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ پھر رونے لگ پڑتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، آہ بکا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں اس کا ایک حل بتاتا ہوں کہ تم نہ ایسے کروٹیں بدلتے بدلتے تھوڑا سا سائڈ پہ نکلو۔ وہ جاتا ہے، وہاں پہ زمین ہوتی ہے ایسے کچی سی، وہ کہتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو اس میں چھپاؤ مٹی میں۔ وہ خود کو ایسے ہلا کے وزن بنا کے اپنے آپ کو مٹی میں چھپا لیتا ہے۔ اچھا، ایک دو دن کے بعد بارش ہوتی ہے، ایک ہفتے کے بعد وہی جو آم تھا اس کا جو گودا تھا وہ گل سڑ جاتا ہے، تو اس میں سے ایک کومپل نکلتی ہے، ایک ٹیڑھا سا پودا ایسے نکلتا ہے، پھر وہ سیدھا ہوتا ہے، وہ آم کا پودا بن جاتا ہے، بیج اگ جاتا ہے۔ پھر 8-10 سال گزرتے ہیں تو وہ مکمل پودا جیسے وہ آم کا تھا ویسے بن چکا ہوتا ہے۔ تو جب وہ ویسا بن چکا ہوتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے اور وہ اپنی 10 سالہ پرانی بات کو یاد کرتا ہے کہ یہ جو ساتھ آم ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے اندر ہوں پورے کا پورا، اور آج مجھے پتہ چلا ہے، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ واقعی بات سچ کہتا تھا، میں تو بالکل اس جیسا ہوں، وہی ہوں، بس یہ ہے کہ میں الگ ہوں۔ یہ الگ والی بات کے علاوہ باقی کوئی چیز بھی ہماری اختلاف نہیں رکھتی، سیم اسی طرح میرا تنا ہے، پتے ہیں، مجھ پہ بھی ویسے ہی آم لگے ہوئے تھے جیسے کبھی میں آم بن کے اس پہ لگا ہوا تھا۔ تو اس کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ میری اصل ہے، میں اس سے جدا ہوا ہوں، اور اب میں بھی اپنی اصل پہ پہنچ چکا ہوں، میں بھی وہی ہوں، وہ میرے اندر تھا۔ اسی طرح یہ جو دن ہے نا، یہ دن وہی ہوتا ہے، کبھی جمعے کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی جمعرات کی، کبھی منگل کی، کبھی بدھ کی شکل میں، کبھی اتوار کی شکل میں، ہوتا وہی ہے۔ اسی طرح وہ بھی عام تھا، وہ بھی کسی کا بیج تھا، یہ بھی اس کا بیج ہے، وہی سیم چیز آگے سے آگے چلتی آ رہی ہے۔ بس اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کس کے بیج ہیں اور ہماری ڈیوٹیز کیا ہے۔ تو اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک بات اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم اپنی حقیقت سے کیسے جدا ہوئے ہیں، اپنی اصل سے۔
یہ بانسری ہے، بانسری کی آواز جب آپ سنیں نا، جو صحیح ڈیپلی بانسری بجائی جاتی ہے تو آپ کو آپ کے اندر اتر جاتی ہے، تو آپ یہاں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہو یار اس نے تو اڑا کے رکھ دیا، یہ کہاں سے کہاں لے کے چلی گئی، کیونکہ اس کے درد جو ہوتا ہے وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے، اور وہ جو اس کا درد ہے وہ اس کی آہ و بقا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی آہیں ہیں، اور وہ پکار پکار کے کہتی ہے، روتی ہے، اور وہ کیوں روتی ہے، کیوں آہ و بقا کر رہی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اس کی آہ و بقا اس لیے ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ میں پہلے بانس تھی، مجھے وہاں سے کاٹا گیا، اور پھر مجھے سر دی گئی، بانس اور سر کو ملا کے بانسری بن گئی، تو اب میری شکل یہ والی بھی اچھی ہے، لوگ اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں، لیکن میری اصل تو بانس تھی، مجھے اس سے جدا کر دیا گیا۔ وہ اپنی جدائی کے غم میں رو رہی ہے، آہ و بقا کر رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنی اصل سے جدا ہو چکے ہیں، لیکن ہم کوئی آہ و بقا نہیں کر رہے۔ ویسے تو ہم کہلواتے اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہم بانسری جتنا بھی درجہ نہیں رکھتے، جو ایک بے جان چیز ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی جو اصل ہے اس کی طرف رجحان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اصل کیا ہے، ہم کیا تھے۔ اب ہم نفس کے پجاری بنے ہوئے ہیں، اپنی دنیا کی آسائشیں سیٹ کرنے کے چکر میں ہیں، بس جو اصل ہمارے اختیارات ہیں، ہماری جو پروازیں ہیں، ہمارے بسیر عرشوں پہ ہونے چاہیے، ہماری پروازیں اتنی بلند ہونی چاہیے کہ ملائکہ سے گفت و شنود ہونی چاہیے ہماری، ہم معجزات و کرامات و کرشمات دکھائیں، یہ ہونا چاہیے، اللہ سے ہمارے روابط ہوں، انبیاء سے ہماری ملاقاتیں ہوں، آئمہ سے ہماری ملاقاتیں ہوں، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم بس دنیا میں پھنس کے رہ گئے ہیں، دنیا کے چکر میں آئے، گھر اچھا نہیں بنا، یہ پریشانی ہے، یہ آہ و بقا ہے، گاڑی نہیں لے سکے، یہ آہ و بقا ہے، آئی فون نہیں لے سکے، یہ آہ و بقا ہے، لیکن جو ہم اپنی اصل سے کٹ چکے ہیں، جدا ہو چکے ہیں، جس کا رونا ہمیں رونا چاہیے، ضرورت ہے، وہ ہم نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں پھنس کے رہ گئے ہیں، اور یہاں سے کیسے نکلنا ہے، اور کیسے اپنی وہی منزل حاصل کرنی ہے۔ اسی مقصد کے لیے انسان کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، امید کرتا ہوں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، اور مجھے دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیں حقیقت کی اینک۔ اللہ حافظ۔